جہاں آرا بیگم مغل تاریخ کی ان عظیم خواتین میں سے ایک تھیں جن کا نام صرف ایک شہزادی کے طور پر نہیں بلکہ ایک بااثر، ذہین، صاحب بصیرت اور روحانی شخصیت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ وہ مغل بادشاہ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی سب سے بڑی بیٹی تھیں اور ان کی زندگی شاہی عیش و عشرت، سیاسی ذمہ داریوں، روحانی سفر اور قربانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ جہاں آرا بیگم کی پیدائش 23 مارچ 1614 کو مغل سلطنت کے شاہی محل میں ہوئی۔ وہ شہزادہ خرم جو بعد میں شاہ جہاں کہلائے اور ممتاز محل کی پہلی اولاد تھیں، چونکہ وہ شاہی جوڑے کی پہلی بیٹی تھیں اس لیے ان کی پیدائش کو دربار میں غیر معمولی خوشی اور فخر کی علامت سمجھا گیا۔ بچپن ہی سے جہاں آرا کو خصوصی توجہ، اعلیٰ تعلیم اور بہترین اساتذہ میسر آئے۔ جہاں آرا کو صرف شاہی آداب ہی نہیں سکھائے گئے بلکہ انہیں قرآن، حدیث، فارسی ادب، تاریخ، شاعری، فلسفہ اور تصوف کی تعلیم بھی دی گئی۔ وہ نہایت ذہین اور فہم و فراست رکھنے والی شہزادی تھیں۔ کم عمری میں ہی ان کے اندر سنجیدگی، وقار اور قیادت کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ ان کے پہلے چند سال محل کے محفوظ حصوں میں گزرے جہاں خادمائیں اور معلمات ہر وقت ان کی دیکھ بھال پر مامور رہتی تھیں۔ ممتاز محل خود ان کی تربیت میں دلچسپی لیتی تھی اور اکثر انہیں اخلاق، رحم دلی اور صبر کی باتیں سکھاتی تھی۔ اس دور میں جہاں آرا نے اپنی ماں کے حسن اخلاق اور نرم مزاجی کو قریب سے دیکھا اور سیکھا۔ وہ سیکھنے میں تیز تھیں اور جلد ہی آیات، دعائیں اور فارسی اشعار یاد کر لیتی تھیں، جس پر شاہی خاندان میں ان کی ذہانت کا چرچا ہونے لگا۔ ان کی ابتدائی 10 سال زیادہ تر سفر میں بھی گزرے کیونکہ شہزادہ خرم امن زمانے میں مختلف علاقوں میں شاہی مہمات اور انتظامی ذمہ داریوں میں مصروف رہتے تھے۔ جہاں آرا بیگم اپنی والدہ کے ساتھ شاہی قافلوں میں شامل ہوتیں اور مختلف شہروں، قلعوں اور شاہی کیمپوں کو دیکھتیں۔ ان اسفار نے ان کی سوچ میں وسعت پیدا کی اور کم عمری میں ہی انہیں سلطنت کی وسعت اور رعایا کے حالات کا شعور عطا کیا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ان کے اندر وقار، سنجیدگی اور ضبط نمایاں ہونے لگا۔ محل کی خواتین میں وہ خاموش مگر با اثر موجودگی رکھتی تھیں۔ ان کی گفتگو کم مگر معنی خیز ہوتی تھی۔ شاہی محفلوں میں وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار نظر آتی تھیں، جس کی وجہ سے خود شاہ جہاں بھی ان کی رائے اور فہم کو اہمیت دینے لگے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب جہاں آرا بیگم نے دربار کی سیاست کو قریب سے دیکھنا اور سمجھنا شروع کیا۔ اس عرصے میں ان کا اپنی والدہ ممتاز محل سے تعلق نہایت مضبوط رہا۔ ممتاز محل انہیں نہ صرف بیٹی بلکہ ہمراز بھی سمجھتی تھیں۔ جہاں آرا بیگم اپنی ماں کے ساتھ رہ کر شاہی عورت کی ذمہ داریوں، صبر اور وقار کے اصول سیکھ رہی تھیں، مگر یہ خوشگوار دور 1631 میں اچانک ختم ہو گیا جب ممتاز محل کا انتقال ہوا۔ اس واقعے نے جہاں آرا کو اندر سے توڑ دیا اور وہ چند ہی دن میں بچپن سے جوانی کی سخت حقیقت میں داخل ہو گئی۔ ممتاز محل کی وفات کے بعد جہاں آرا بیگم کی زندگی یکسر بدل گئی۔ محض 17 برس کی عمر میں انہیں شاہی محل کی سب سے بڑی خاتون کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ شاہ جہاں نے ان پر غیر معمولی اعتبار کرتے ہوئے انہیں پادشاہ بیگم کا خطاب عطا کیا۔ اس عہدے کے ساتھ نہ صرف عزت بلکہ ذمہ داریوں کا ایک بھاری بوجھ بھی ان کے نازک کندھوں پر آ گیا۔ اب وہ شاہی خواتین، محل کی نظم و نسق اور کئی درباری امور کی نگران بن چکی تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ان کے اندر روحانیت کا بیج پڑا، دنیاوی رنگینیاں ان کے لیے بے معنی ہونے لگیں اور وہ خاموشی، عبادت
اور غور و فکر کی طرف مائل ہونے لگیں۔ ان کے اگلے آنے والے سال اسی فہم، وقار اور قربانی کی بنیاد پر استوار ہوئے۔ جہاں آرا بیگم کی 3 بہنیں اور 4 بھائی تھے۔ بچپن ہی سے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے وقار، نرمی اور ضبط کی مثال بن گئی تھی۔ شاہی محل میں جب بھی بہن بھائیوں کے درمیان اختلاف یا مقابلے کا ماحول پیدا ہوتا، جہاں آرا بیگم کی موجودگی ماحول کو متوازن کر دیتی تھی۔ اپنے بھائی دارا شکوہ کے ساتھ جہاں آرا بیگم کا تعلق سب سے زیادہ گہرا اور مضبوط تھا۔ دونوں علم، روحانیت اور کشادہ نظری میں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ جہاں آرا بیگم دارا شکوہ کو فکری اور اخلاقی طور پر درست وارث سمجھتی تھیں اور مشکل وقت میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی رہیں۔ یہی قربت بعد میں ان کے سیاسی نقصان کا باعث بھی بنی، لیکن انہوں نے اپنے بھائی سے قربت ترک نہ کی۔ ان کے دوسرے بھائی شاہ شجاع سے ان کا تعلق محتاط مگر احترام پر مبنی تھا۔ وہ اس کی خودداری اور سیاسی خواہشات کو سمجھتی تھی، مگر اس کی بغاوتی روش سے مکمل اتفاق نہیں رکھتی تھی۔ اس کے باوجود جہاں آرا بیگم نے ہمیشہ خاندان کے اتحاد کی بات کی اور کھلے تصادم سے گریز کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ جہاں آرا بیگم کا رشتہ پیچیدہ تھا۔ ابتدائی دور میں دونوں کے درمیان احترام موجود تھا، مگر اقتدار کی کشمکش کے دوران فاصلہ بڑھتا گیا۔ جہاں آرا نے دارا شکوہ کی حمایت کی، جس کے باعث اورنگزیب سے ان کے تعلقات سرد پڑ گئے۔ تاہم اقتدار سنبھالنے کے بعد اورنگزیب نے بہن کے وقار کا خیال رکھا اور وقت کے ساتھ دونوں کے درمیان ایک خاموش مفاہمت پیدا ہو گئی۔ سب سے چھوٹے بھائی مراد بخش کے ساتھ جہاں آرا کا تعلق محدود رہا۔ وہ اس کی جلد بازی اور سیاسی ناپختگی سے واقف تھیں، اسی لیے اس سے فاصلہ رکھنا ہی مناسب سمجھتی تھی۔ اپنی بہنوں میں روشن آرا بیگم کے ساتھ ان کے تعلقات سب سے زیادہ کشیدہ رہے۔ دونوں کے سیاسی نظریات مختلف تھے۔ خاص طور پر روشن آرا کی اورنگزیب کی حمایت نے ان کے درمیان واضح فاصلے پیدا کر دیے۔ اس کے برعکس گوہر آرا بیگم کے ساتھ جہاں آرا بیگم کا تعلق نرم اور ہمدردانہ تھا، جبکہ النساء بیگم کم عمری میں ہی وفات پا گئی، جس سے جہاں آرا بیگم کو گہرا صدمہ پہنچا۔ جہاں آرا بیگم نے شاہ جہاں کے دربار میں نہ صرف ایک مشیر کے طور پر بلکہ سیاستدان اور دربار کی منتظم کے طور پر بھی خود کو منوایا۔ 1657 میں جب شاہ جہاں کی طبیعت خراب ہوئی اور مغل سلطنت میں وار جانشینی شروع ہوا، جہاں آرا نے اپنے بھائی دارا شکوہ کی حمایت کی، جسے شاہ جہاں کا جانشین بھی سمجھا جا رہا تھا۔ انہوں نے اورنگزیب کو خط لکھا اور اسے اپنے بھائی کے خلاف جنگ نہ کرنے اور اپنے والد کی عزت رکھنے کی تلقین کی، لیکن یہ مشورہ کامیاب نہ ہوا۔ جب اورنگزیب نے اپنے بھائی کو شکست دی، تب بھی جہاں آرا نے اپنے بھائی کے حق میں سازش جاری رکھی۔ جب 1658 میں اورنگزیب نے اپنے والد شاہ جہاں کو آگرہ قلعے میں قید کر دیا، تو جہاں آرا نے خود کو شاہ جہاں کے ساتھ قید کر لیا۔ انہوں نے اپنے والد کی دیکھ بھال کی اور ان کے آخر وقت تک ان کا ساتھ دیا۔ بعد ازاں اورنگزیب نے دربار میں اپنی طاقت مضبوط کرنے کے بعد جہاں آرا کو دوبارہ بادشاہ بیگم کا مرتبہ عطا کیا، جبکہ ان کی چھوٹی بہن روشن آرا کو اس مقام سے ہٹا دیا گیا۔ اب وہ دوبارہ شاہی دربار میں طاقت اور اثر و رسوخ کے حساب سے سب سے بڑی خاتون بن گئی۔ جہاں آرا بیگم نے شاہی شہر شاہ جہان آباد، آج کا پرانا دہلی، میں تعمیراتی کاموں کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ان کے ذریعے چاندنی چوک بازار جو ایک بہترین تجارتی مرکز بن گیا، سرائے، مسجدیں، باغات اور دیگر شاہکار تعمیرات قائم کی گئیں، جنہوں نے شہر کے سماجی اور اقتصادی ڈھانچے کو مضبوط کیا۔ یہ کام اور ان کی فن تعمیر کی ذوقیت
اس بات کی علامت تھی کہ وہ صرف ایک شہزادی نہیں بلکہ ایک باحیثیت رہنما، فنکار اور مصور بھی تھیں، جنہوں نے شہریت کی ترقی میں فعال کردار ادا کیا۔ جہاں آرا بیگم نے اپنے اندر روحانیت اور سچائی کی گہرائی بھی پیدا کی، وہ صوفیانہ تعلیمات اور تصوف کی طرف مائل ہوئیں، خاص طور پر شیخ معین الدین چشتی کی فکر سے متاثر ہوئیں، اور انہوں نے اس کی سوانح مونس الارواح جیسی ادبی تحریر بھی لکھی۔ انہوں نے اپنے اندر علم، ادب اور شاعری کو بھی تقویت دی، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف مغل دربار بلکہ اسلامی دنیا میں بھی علم و ادب کی معروف خاتون بن گئیں۔ جہاں آرا بیگم نے اپنی زندگی کے آخری سال شاہی محلات سے باہر شخصی محل میں گزارے، اس دورانیے میں انہوں نے اپنی بھتیجی جانی بیگم کی پرورش کی، جو کہ دارا شکوہ کی بیٹی تھی، اور اسے اورنگزیب کے بیٹے سے شادی کرنے میں مدد بھی کی۔ انہوں نے پوری زندگی شادی نہ کی، اور انہوں نے وصیت کی کہ ان کی قبر سیدھی اور سادی ہو، کوئی عظیم الشان مقبرہ نہ ہو، جو ان کی عاجزی اور روحانیت کی علامت ہے۔ ان کا مزار آج نظام الدین اولیاء درگاہ نئی دہلی میں ہے، جو اپنی سادگی اور معنوی احترام کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔